قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الحیض، کتاب الطہارت کا یہ آخری باب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے چیپٹر میں کتاب الصلاۃ میں ہم داخل ہوں گے۔ حیض، حاض یحیض حیضا کے لغوی معنی ہوتے ہیں بہنے کے، بہاؤ کے، تیز بہاؤ۔ کہتے ہیں حاض الوادی، جب وادی میں سیلاب آ جائے، پانی بہ پڑے۔ اور اس لغوی معنی کو جو اصطلاحی معنی ہے حیض کا، یا حیض سے جو مراد ہے، جو menstrual بلڈ ہے، وہ بھی بہاؤ کے ساتھ آتا ہے اور قدرے گاڑھا ہوتا ہے، بہت پانی کی طرح پتلا نہیں ہوتا، قدرے گاڑھا ہوتا ہے، سیاہی مائل ہوتا ہے، بدبودار خون ہوتا ہے۔ یہ خون جو حیض کا ہے وہ رحم کے اینڈ اور باٹم سے نکلتا ہے، بالکل آخری تہ سے، آخری حصے سے، اور بالکل آخری تہ جو نچلی تہ ہوتی ہے رحم کی، وہاں سے نکلتا ہے یہ خون۔ جبکہ بیماری کا جو خون ہوتا ہے، جس کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں، وہ یوٹرس کے لوور پارٹ سے نکلتا ہے، نچلے حصے سے۔ وہ بیماری کا خون ہے، اس کا بھی مسئلہ اس کے اندر آئے گا، حیض کی مدت سے زیادہ بہنے والا خون۔ لیکن پہلے جو باب کا عنوان ہے اس کو سمجھیں کہ حیض وہ menstrual بلڈ ہے، وہ خون ہے جو عورتوں کو بلوغت کے بعد ان کے رحم کے آخری حصے سے، آخری تہ سے، رحم کے آخری تہ سے، اینڈ اور باٹم پارٹس آف بلڈ سے، یوٹرس سے وقت مقررہ پر آتا ہے، جو بلوغت کی علامت ہے۔ اور یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقدر کیا ہے، یہ ان کی فطرت میں ہے۔ جو بھی عورت ہے اس کو حیض آنا ہے، یہ اس کی نسوانیت کی علامت ہے اور اس کے بلوغ کی علامت ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا حجۃ الوداع میں جا رہی تھی عمرے کی نیت سے، مقام شریف پر پہنچ کر، مکے سے قریب پہنچ کر وہ حائضہ ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو رو رہی تھی۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ لعلک نفستے، کیا تم کو حیض آ گیا؟ کہا ہاں۔ ایسے رونے کی کیا بات ہے؟ کہا ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر کیا۔ تم پریشان مت ہو، غسل نظافت کر لو، تھوڑا سا بال میں انگلی سے کنگھی وغیرہ کر لو، اور اترک العمرہ، عمرے کے ارکان کی ادائیگی ابھی چھوڑ دو، حج کی نیت کا اس پر اضافہ کر لو، عمرے کے ساتھ حج کی نیت کا اضافہ کر کے حج قران کی نیت کر لو۔ جب پاک ہوگی تو طواف کر لو گی، باقی سارا کام کرنا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، سارے کام کرو جو حاجی کرتا ہے، صرف کعبہ میں نہیں جانا، طواف نہیں کرنا۔ بہرحال اس میں یہ جو جملہ ہے کہ ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ گویا بتاتا ہے کہ یہ طبیعی خون ہے، فطری خون ہے، نیچرل بلڈ ہے، جو ہر عورت کو آنا ہی آنا ہے۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، عورت جب حاملہ ہوتی ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو الحمدللہ یہی بلڈ جو حیض کی حالت میں اور دودھ پلانے کی حالت میں عام طریقے سے عورتوں کا رکا رہتا ہے، بچے کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ اور جب حیض و حمل جب حمل اور رضاعت کی حالت نہ ہو تو زائد خون جب رحم میں تیار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وقت مقرر پر باہر نکالتا ہے، اور اس سے عورت کا بدن ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ جب تک وہ حیض کا خون باہر نہیں آتا اس کی طبیعت بھاری بھاری سی رہتی ہے اور ایک طرح کی وہ بیمار آتی ہے، نظر آتی ہے۔ بہرحال تو اس میں حکمت ہے، اور نیچرلی خون ہے، اگر وہ
عادت کے مطابق عورتوں کو آ رہا ہے اور انہوں نے اپنی سائیکل کو بگاڑا نہیں ہے، دوا وغیرہ کھا پی کر کے عورتیں ماہواری کی شیڈول کو بگاڑ دیتی ہے، اگر نہ ہو تو کوئی آنا، کوئی تاب، کوئی پریشانی بھی نہیں اس خون کے اندر نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن حکم کیا ہے شریعت کا؟ یہ حکم یہ ہے کہ وہ خون ناپاک ہے، اور اس کی وجہ سے محل دم جو ہے حیض کی حالت میں عورت کی شرمگاہ مردوں کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اور بھی شرعی احکام ہے، نماز حرام ہے اس حالت میں، روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھے گی نماز رکھی تو باطل، بلکہ گنہگار ہوگی جان بوجھ کے اگر کرتی ہے تو، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، روزے کی قضا کرے گی۔ شوہر کے لیے حرام ہے، مسجد میں جا نہیں سکتی سوائے اس کے کہ مرور ہو، گزر ہو، بیٹھ نہیں سکتی، کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی وغیرہ۔ تو یہ ماہواری کا خون ہے جو ناپاک خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذى، کہیے کہ وہ تکلیف دہ خون ہے، ناپاک ہے، گندا خون، نجس ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حیض کے دنوں میں یا حیض کی حالت میں یا محل حیض سے جہاں سے حیض نکلتا ہے، مردوں کو کہیے کہ وہ الگ رہے، دور رہے، مکمل دوری نہیں اختیار کرنی ہے جیسا کہ یہود کیا کرتے تھے۔ جب ان کی عورتیں حائضہ ہوتی تھی تو گھر سے نکال دیتے تھے، نہ ساتھ کھاتے تھے، نہ ساتھ بیٹھتے تھے، نہ ساتھ بستر پر سوتے تھے، گھر سے باہر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر کے اس کو دے دیتے تھے، اس کا برتن، اس کا پیالہ، اس کا گلاس یا جو بھی پانی پینے کا برتن رہا ہو وہ سب کو الگ کر دیتے، اتنا اس کو مکروہ جانتے، ناپسندیدہ عورت کو سمجھتے ہیں اس کی حالت میں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ کھایا بھی ہے، ساتھ میں پیا بھی ہے، ایون عورت کے ساتھ آپ لیٹ بھی سکتے ہیں، چمٹ کے سو بھی سکتے ہیں، صرف وہ محل خاص جو ہے فرج وہ مرد کے لیے حرام ہے حیض کی حالت میں، نہ وہ استعمال کرے اور نہ عورت کو چاہیے کہ مرد کو حیض کی حالت میں اس کو استعمال کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ہے، اس باب میں پہلی حدیث ہے، ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت تو کہا انی استحاض فلا اطہر، انی استحاض فلا اطہر، مجھے کثرت سے حیض آتا ہے، الف حمزہ سین تا زیادتی یہ معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی مجھے کثرت سے حیض آتا ہے۔ فلا اطہر، میں پاک نہیں رہتی ہوں، افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ اصل میں وہ مستحاضہ تھی، کوئی بیماری کا خون یعنی ہمیشہ آتا تھا، تو کیا میں اس کو حیض کا خون سمجھ کر کے نماز چھوڑ دوں؟ یہ انہوں نے دریافت کیا، مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، ان ذالک عرق، بے شک وہ ذالک یعنی دم، وہ جو خون تمہارا نکلتا ہے کافی مقدار میں اور مہینے بھر نکلتا رہتا ہے، ہمیشہ نکلتا رہتا ہے، وہ ایک رگ کا خون ہے، رگ چھل گئی ہے، رگ پھٹ گئی ہے لوور پارٹ میں یوٹرس کے، جس کی وجہ سے وہ خون آ رہا ہے، گویا وہ طبیعی خون نہیں ہے، وہ menstrual بلڈ نہیں ہے، حیض نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے، رگ سے جاری ہونے والا خون ہے، دم حیض نہیں ہے۔ تب کیا کرنا ہے ایسی عورت کو جس کو مسلسل بلڈ جاری ہے؟ کہا وَلَٰكِن دَعِ الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ہاں ایسا ہے کہ جتنے ایام بیماری شروع ہونے سے پہلے جتنے ایام میں تم حائضہ ہوا کرتی تھی، جو تمہارا پیریڈ ہوتا تھا، مثال کے طور پر اگر 5 دن تمہاری عادت تھی
1 तारीख से 5 तारीख तक या 7 तारीख तक 7 दिन आता था मिसाल के तौर पर। तो हर महीने के वो अय्याम जिनमें तुम हाइजा हुआ करती थी बीमारी लगने से पहले, उन अय्याम को हैज के अय्याम शुमार करो, और उन अय्याम के खून को हैज शुमार करने के नतीजे में नमाज छोड़ दो। दाई सलात, उतरों की सलात, कदर अल अय्याम, उतने दिन जिनमें तुम हैजा हुआ करती थी। फिर जब वो अय्याम गुजर जाए, मिसाल के तौर पर 7 दिन तुम्हारा हो जाता था, 8वें दिन तुम पाकी देख लेती थी, तो 7 दिन के बाद तुम 8वें दिन में गुस्ल करो और नमाज पढ़ो। अब फिर अगले ही महीने में जब ब्लड आएगा हैज का खून, तो फिर वही 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का जो ब्लड होगा वो हैज का होगा। इस दरमियान में जो खून तुम्हारा रहा वो इस्तिहाजा का खून है, बीमारी का खून है, जिसमें तुमको नमाज पढ़नी है। गुस्ल वाजिब नहीं है तुम पर, इल्ला एक मर्द मुजामियत करे, क्योंकि जब मुस्तहाजा औरत नमाज पढ़ेगी तो रोजा रखेगी। नमाज तो वो सबसे बड़ी इबादत है जिसके लिए पाकी सबसे ज्यादा शर्त है। तो जब नमाज पढ़ेगी तो मर्द भी उसके पास मुजामियत के लिए आएगा, तब जनाबत का गुस्ल उस पर फर्ज होगा। लेकिन अगर जुनूबिया नहीं होती है और यूं निजाफत का गुस्ल भी नहीं करना चाहती है, तो मंथ टू मंथ गुस्ल करेगी। जब वो हैज से पाक हुआ करेगी, अपने पीरियड के जो अय्याम है, जब वो अय्याम खत्म हो जाएंगे तो वो एक मरतबा तहारत की नीयत से, पाकी की नीयत से गुस्ल करेगी, गुस्ल हैज, और उसके बाद वो नमाज पढ़ेगी। कहा कि जब वो अय्याम तुम्हारे खत्म हो जाए, जो तुम्हारे माहवारी के अय्याम है, तो गुस्ल करो और नमाज पढ़ो। और एक रवायत में है वलैसत बिल हैजा, ये जो खून तुम्हारा आता है ये हैज नहीं है, अल हैजा बिमाना अल हैज। और अगर हीजा है के कसरे के साथ पढ़े तो हैज की कैफियत, हैजा पढ़िए, वलैसत बिल हैजा, ये हैज का खून नहीं, ये रक्त से निकलने वाला खून है, जिसको इल्मी इस्तिलाह में हम लोग क्या कहते हैं, इस्तिहाजा का खून। बहरहाल फैजा अकबरतिल हैजा, जब हैज आए फतरो की सलात फीहा, तो हैज के अय्याम में नमाज छोड़ दो। फैजा ज़हब कदरुहा, जब हैज के अय्याम की जो गिनती है तुम्हारी, पहले से जो तुम्हारा साइकिल चल रहा है, जो तुम्हारा पीरियड चल रहा है, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन, जो भी आदत थी बीमारी लगने से पहले, उतने दिन तुम नमाज को छोड़ दो। जब वो दिन गुजर जाए, फगसिली अनकी दम, तो खून को धो और नमाज पढ़ो। यहाँ गुस्ल का जिक्र नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि गुस्ल तो लाजिम ही है, क्योंकि हैज का खून नापाक है। जब तक गुस्ल नहीं करेगी उस वक्त तक तो वो पाक ही नहीं होगी। अब मुकम्मल गुस्ल करना होगा, बल्कि अहले इल्म का के बाल खोल के गुस्ल कर, क्योंकि 1 महीने में 1 मरतबा हैज का गुस्ल होता है। बहुत साफ सुथरे तरीका से गुस्ल करे और जिस्म से खून को धोए। तो मतलब ये है कि गुस्ल करो और जिस्म के जिस हिस्से में, जिस पार्ट में खून लगा हुआ है, उसको भी रगड़ के धो। कपड़े में लगा हुआ है तो उसको भी अच्छी तरीके से धो, रगड़ के धो, नमक डाल दो या नाखून से उसको फुरछो, फिर पानी डालो, फिर उसको हल्का करो, इसको रगड़ करके जितना मुमकिन हो उस हद तक। उस जमाने में तो इतना साबुन और इतना लिक्विड था नहीं और केमिकल होता नहीं था दाग को छुड़ाने के लिए, तो मुमकिन हद तक उसके असरात को खत्म करने की कोशिश करो। अगर खून धुल जाए या कुछ असर बाकी भी रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं। तो मतलब यह है कि गुस्ल भी जरूरी है, और जिस्म पर और कपड़े पर अगर खून का धब्बा लगा हुआ है इसका, तो उसको भी धोना जरूरी है। तो ये हैज का मसला हुआ। मुस्तहाजा औरत का मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि हैज के अय्याम जो गिनती के थे वो दिन जब गुजर जाए तो गुस्ल तहारत की नियत से वो गुस्ल करेगी, और अब उसके बाद हर नमाज के लिए वो वजू किया करेगी। तफसील आ रही है दूसरी रवायत में कि हर नमाज के लिए वो वजू करेगी। जब नमाज का वक्त दाखिल हो जाए, पहले से गुस्ल नहीं करेगी, वजू नहीं करेगी। जब वो नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो वो मुस्तहाजा औरत जाए, मकाम मखसूस को धोए, मौजूद दम को, खून की जगह को, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंडरवियर में कुछ जो हिफाजत के लिए जो फेमिनिन पैड्स होते हैं, उस पैड का इस्तेमाल करे। उसके बाद अंडरवियर पहन करके वजू करे, और उसके बाद जितना फर्ज और नफिल पढ़नी है 1 वक्त की नमाज पढ़ेगी। फिर जब असर का वक्त आएगा तो फिर दोबारा जा करके शर्मगाह को धोएगी। अगर पैड खून से आलूदा है तो उसको बदलेगी, फिर उसको नया पैड इस्तेमाल करेगी, फिर वजू करेगी, फिर नमाज पढ़ेगी। हर वक्त के लिए उसको वजू करना, गुस्ल वाजिब नहीं है। लेकिन हाँ, हमना बिनते जहश को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जैसा कि सुनन में रवायत है, कि अगर तुम चाहो तो 2 नमाजों को इकट्ठा करके पढ़ो और गुस्ल कर लो।
یہ استحبابی حکم ہے، واجب نہیں ہے اس کے اوپر غسل، استحباب ہے. اگر دو نمازوں کو ظہر کے وقت میں پڑھتی ہے یا عصر کے وقت میں پڑھتی ہے تو غسل کر کے آئے، پیڈ وغیرہ استعمال کر کے، اور اس کے بعد نماز پڑھے. مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھے، چاہے مغرب کے وقت میں پڑھے یا مغرب کو عشاء کے وقت لے جائے، اور فجر کے لیے غسل کرے، کوئی یومیہ 3 غسل. لیکن یہ استحبابی، ورنہ نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کمپلسری. ایک وضو سے کئی وقت کی فرض نہیں پڑ سکتی، ہر وقت اس کو وضو کرنا پڑے گا. اور یہی حکم اس شخص کا ہے جس کو پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکنے کی بیماری ہے. ہر وقت وہ نماز کے وقت میں جائے گا، شرمگاہ دھوئے گا، پھر اس میں کچھ روئی وغیرہ لپیٹ کر کے انڈر ویئر پہنے، اس کے بعد نماز پڑھے. اگر نماز کے درمیان بھی قطرے ٹپکتے ہوں تو الحمدللہ کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز. تو بہرحال، اچھا، یہ خاتون اگر ہر نماز کے لیے شرمگاہ دھونے میں، پیڈ بدلنے میں، وضو کرنے میں اگر الجھن اور مشقت محسوس کرتی ہو تو جمع بین صلاتین بھی کر سکتی ہے، اور غسل کی بھی ضرورت نہیں، صرف وضو کرے گی، 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھے اگر اس کو مشقت ہو تو. اور اگر مشقت نہیں ہے، ماشاءاللہ ہر وقت نماز پڑھ سکتی ہے، اور وہ حفاظت کے لیے جو اپنا ہے اس کا پیڈ وہ چینج کر لے گی، اور اس کے بعد وضو کر کے ہر وقت کی نماز وقت وقت پہ پڑھ سکتی ہے، تو یہی متعین ہے کہ وہ وقت پر پڑھے. لیکن اگر ہر وقت کی نماز کے لیے وضو کرنا اور صفائی ستھرائی اپنے جسم کی کرنا مشکل گزرے تو 2 نمازوں کو بھی اکٹھا کر کے پڑھ سکتی ہے، اور صرف وضو سے ہی پڑھ سکتی ہے. غسل کرتی ہے تو اچھا ہے، نہیں تو صرف وضو کافی ہوگا اس کا. فاغسلی الکتاب وصلی. تو یہ اس مستحاضہ عورت کا مسئلہ تھا، اور آپ نے سمجھ لیا کہ دونوں خون کے اندر فرق ہے. حیض کا خون ناپاک ہے، جبکہ یہ استحاضہ کا خون اگر جسم میں اور کپڑے میں لگا ہوا ہو تو اہل علم نے کہا ہے کہ یہ ناپاک نہیں ہے، لیکن اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یا 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھے تو وضو کرے، لیکن شرمگاہ دھو کر کے وضو کر کے نماز پڑھنا. لیکن اگر وہ استحاضہ کا خون جسم میں اگر لگا ہوا ہے، کپڑے میں لگا ہوا ہے تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن صرف تحفظ کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت میں زانو وغیرہ پر بلڈ ٹپک جائے اور اس کے بعد وہ زمین پر یا مصلی پر ٹپک جائے، اس کے لیے حفاظت کرنے کا معاملہ کیا گیا ہے. تو یہ حیض اور نفاس کے خون کی حیثیت آپ نے سمجھی. گویا کہ مستحاضہ عورت پاک عورت کے حکم میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، مصحف شریف کو بھی چھوئے گی، شوہر بھی اس کا پاس آئے گا، لیکن یہ ساری کچھ چیزیں حائض نہیں کر سکتی. صرف قرآن مجید پڑھ سکتی ہے، کیونکہ ممانعت کی جو حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے. اسے قرآن پڑھ سکتی ہے زبانی، دیکھ کے پڑھے گی تو اگر ہاتھ پہ ریہل پر رکھتی ہے، پینسل وغیرہ سے ورق کو لڑتی ہے، یا دستانہ پہنتی ہے، یا کہ ہاتھ پر کوئی رومال وغیرہ کوئی کپڑا رکھ کر کے مصحف شریف کو رکھتی ہے اور کسی قلم کے سہارے سے اس ورق کو الٹتی ہے یا دستانہ سے پہن کر کے الٹتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی قرآن چھو سکتی ہے. لیکن ڈائریکٹلی ہاتھ سے مصحف شریف کو جو غیر مترجم ہے قرآن مجید کو، جس میں اکثر آیات ہیں یا پورا ورق آیت ہے، اس کو وہ چھو نہیں سکتی. لیکن تفسیر کی کتاب ہے، آیت 2 آیت ہے، لیکن پورا ورق میں ترجمہ تفسیر ہے. اس طریقے سے 1 پارے کی تفسیر ہے یا 2 پارے کی یا 3 پارے کی تفسیر ہے اور 500 ورق ہے، تو ظاہر ہے کہ آیات کم ہے اور میننگ اور مطلب زیادہ ہے، تو اس کو چھو سکتی ہے. یا فقہ وغیرہ کی اسلامی دینی کتاب پڑھ سکتی ہے، یا اس کو ہاتھ میں لے سکتی ہے، زبانی قرآن پڑھ سکتی ہے، یا موبائل سے پڑھ سکتی ہے. خیر چلیے، تو بہرحال دوسری حدیث دیکھیے، عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، کہتی ہے ان ام حبیبہ استحیضت 7 سنین، اللہ اکبر، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ رملہ بنت ابی سفیان، استحیضت 7 سنین، 7 سال تک ان کو استحاضہ کا خون جاری رہا، لگاتار یہ خون میں پڑی رہی 7 سال. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے متعلق پوچھا. یہ نہ سمجھا جائے کہ 7 سال کے بعد پوچھا شروع میں ہی جب یہ بیماری اور یہ عارضہ لاحق ہوا. بس اما عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے استحاضے کی مدت بتا رہی ہیں کہ 7 سال تک یہ بیماری ان کے ساتھ لگی رہی، اس کے بعد جا کے وہ ختم ہوا. بہرحال انہوں نے مسئلہ جب دریافت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اول امر میں شروع ہی معاملے میں جب بیماری لگی تھی تو آپ نے کہا تھا فأمرها أن تغتسل، کہا تھا کہ غسل کر لو، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد طہارت کا ایک غسل کرو، اور فرمایا تھا کہ هذا عرق، یہ رگ سے نکلنے والا خون ہے، یہ لوور پارٹ سے نکلتا ہے، یہ حیض نہیں ہے، یہ فطری خون نہیں ہے تمہارا، نیچرلی بلڈ نہیں ہے تمہارا جو عورتوں کو آتا ہے حیض.
एक मरतबा गुस्ल करो हैज से पाक होने के बाद। लेकिन इनका अपना इज्तिहाद था, ये हर नमाज के लिए गुस्ल करते, ये नबी साहब ने नहीं फरमाया। इसलिए औरत पर हरगिज हर नमाज के लिए गुस्ल नहीं है, बल्कि दो नमाजों को भी इकट्ठा करने की सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं है, सिर्फ वजू जरूरी है, हर नमाज के लिए वजू जरूरी है। और बाकी तफसीलात तो हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। तीसरी हदीस इस बाब में यह है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, ये रवायत भी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही है। क़ालत कहती हैं, कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन किलाना जुनूबुन व कान यअमुरुनी फ़अत्तज़िरु फ़युबाशिरुनी व अना हाइद व कान युख़रिजु रअसहु इलय्या व हुवा मुअतकिफ़ुन फ़अग़सिलुहु व अना हाइद। हदीस में तीन बातें जिक्र की। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे और हम दोनों जुनबी थे, यानी मुजामियत के नतीजे में जो गुस्ल वाजिब होता है जुनबी पर, तो हम दोनों एक साथ ही गुस्ल किया करते थे। जो हदीस हम जनाबत के बाब में भी पढ़ चुके हैं कि मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं, एक दूसरे की शर्मगाह देख सकते हैं, और कहा था कि अली इल्म ने कहा है कि ये मवद्दत और मोहब्बत की दलील होती है, और चाहे तो यके बाद दीगरे भी करे, मर्द कर ले तो औरत करे, या औरत कर ले तो मर्द करे। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा था उस बकेट के बचे हुए पानी के मुतालिक कि या रसूलल्लाह मैंने इससे जनाबत का गुस्ल किया, तो आपने कहा इन्नल माअ ला युजनिब, तुम्हारी जनाबत इस पानी में सराय थोड़ी करेगी, तो आपने इस्तेमाल किया। और ये भी बताया था कि जिस हदीस में आया है कि औरत मर्द के बचे हुए पानी से और मर्द औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल न करे, उसको हम कराहत पर महमूल कर लें या अफजलियत पर महमूल कर लें। बेहतर यह है कि दोनों एक साथ करें। वल यख्तलिफा जमीअन, उसी हदीस में तो हदीस कमजोर है, दूसरी ये कि दोनों एक साथ करें, एक साथ चिल्लू लें। तो कभी ऐसा होता कि आप पहले ले रहे होते, अम्मा आयशा हाथ डाल रही होती, या आप हाथ डाल रहे होते, वो चिल्लू में पानी लेकर के बाहर आ रही होती, अपने हाथ को बाहर निकाल रही होती, तो हाथ टकराता है। वकानत ऐदीना तख्तलिफ, एक दूसरे से टकराता, तो हम कहते दाली दाली, पानी हमारे लिए भी छोड़िए, हमारे लिए भी छोड़िए। ये मोहब्बत की अलामत होती है एक साथ। बहरहाल तो दोनों मियाँ बीवी एक साथ वसूल कर सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि हैज की हालत में अम्मा आयशा कहती है, वकान यअमुरुनी, आप मुझे हुक्म देते थे, फ़अत्तज़िरु, तो मैं इज़ार पहन लेती थी, तहबंद पहन लेती, तहबंद हैज की हालत में पहन लेती थी, ताकि खून का जाहिरी असर, खून का असर जाहिर कपड़े पर ना हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह खून पे ना पड़े। क्योंकि हैज का खून देखने के बाद हो सकता है कि तबीयत के अंदर इनक़िबाज़ पैदा हो जाए, तबीयत के अंदर भिन्नाहट आ जाए। तो आदमी पाकी की हालत में भी वो तस्वुर करे उसी खून का कि इस महल से, इस मकाम से ब्लड आता है जो गंदा खून है। तो इस तरीका से खून पर आपकी नजर न पड़े, इसके लिए वो बाकायदा तहबंद इस्तेमाल करते ताकि खून पर नजर न पड़े। फयुबाशिरुनी, और तब मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिमटा लेते, बगलगीर कर लेते, और एक ही चादर में बगलगीर कर करके सो जाते। वह अना हाइद, दरा हाले के मैं हाइज़ होती। तो मालूम यह हुआ कि हैज की हालत में बीवी के साथ लिपटना चिपटना, एक बिस्तर पर सोना, एक चादर में सोना जायज है। सिर्फ हैज का जो मकाम है, यानी औरत की फर्ज, वो और मर्द के लिए हराम है हैज की हालत। लेकिन आदमी अपने आप को देखे कि उसके अंदर जब्त की कितनी सलाहियत है। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी से करीब होने या बुसो किनार करने या जिस्म के बालाई हिस्से से लुत्फ अंदोज होने की सूरत में वो बेकाबू हो जाए, शहवत से बेकाबू हो जाए, और फिर वो हैज की हालत में औरत को मजबूर करे और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो। तो अगर इस तरह का कमजोर नफ्स का आदमी है तो हैज की हालत में अलग रहे। लेकिन अगर नफ्स पर कंट्रोल है तो वो बीवी के साथ एक साथ चिमट करके लिपट करके सो सकता है। इसी अम्मा आयशा कहती थी कि यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े के ऊपर से, जी महल्ले मखसूस के ऊपर भी अपना अज़्व तनासुल रख करके और मेरे जानुओं के अंदर दबा करके सोते थे। और कहती हैं वकाना अमलकुम लिइर्बिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर तुम सबसे ज्यादा कंट्रोल करने वाले थे। गोया बताना ये चाह रही है कि तुम सब अपने आप को तौल लो, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीका से तुम्हारा सोना बीवी के साथ हैज की हालत में कहीं गुनाह कबीरा के इर्तिकाब का सबब बन जाए। तीसरा मतलब बता रही है, वकान युखरिजु रअसहु इलैहि व हुवा मुअतकिफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इतिकाफ में, और आपने इतिकाफ किया है रमजान के अंदर, तो हालत इतिकाफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मेरी तरफ निकाल देते। मैं अपने घर में होती, मस्जिद और मेरे घर के दरमियान चौखट होती किवाड़ की, तो मैं घर में होती क्योंकि हाइजा मैं मस्जिद में जाके बैठ नहीं सकती,
اور آپ مسجد میں ہوتے, پورا دھڑ آپ کا مسجد میں ہوتا, صرف سر عائشہ کے گود میں ہوتا. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فاغسلہ وانا حائض, میں آپ کا سر دھوتی درا حالے کے میں حائضہ ہوتی. تو معلوم ہوا کہ حائضہ عورت سر دھو سکتی ہے, مرد کا کپڑا دھو سکتی ہے, مرد کا کھانا پینا بنا سکتی ہے, مرد اس کے ساتھ جب لپٹ کے سو سکتا ہے, بشرطے کہ وہ معتکف نہ ہو, کیونکہ معتکف کی حالت میں تو عورت کو چھونا جائز نہیں, ولا تباشرہن, چمٹنا جائز نہیں. تو معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کے سے خدمت لی جا سکتی ہے, اور حائضہ اپنے مرد کا سر دھو سکتی ہے, اور جسم کا بیشتر حصہ مسجد میں ہو اور کچھ پارٹ اس کے گھر میں ہو, بالکل چوکٹ کے بعد ہی مسجد شروع ہو جاتی ہے, جیسا کہ حجرہ عائشہ دیکھنے والوں نے دیکھا, حجرہ عائشہ اور مسجد بالکل ایک قدم ڈالا تو مسجد میں, ایک قدم ڈالا تو گھر میں. تو اگر جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ معتکف مسجد سے باہر نکلا ہوا ہے. الحمدللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ حائضہ عورت سے صرف مجامعت کے علاوہ باقی جو بھی اور جس طریقے سے بھی لطف اندوز آدمی ہو سکتا ہے, قبل اور دبر کو چھوڑ کر کے, کہ دبر میں آنے والا ملعون ہے اور قبل حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک خون چل رہا ہے اس کا. اللہ نے کہا فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن, قریب مت ہو, یعنی مجامعت مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے, حیض سے پاک ہو جائے. اور پھر حیض سے پاک ہو ہی نہیں, آگے ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ غسل کر لیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو اس مقام میں آؤ جہاں آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, یعنی قبل میں. تو غسل کے بعد ہی عورت حلال ہے. اب عورت کی پاکی حیض سے کیسی سمجھی جاتی ہے؟ عورتوں کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے, فطرت ہوتی ہے. کچھ عورتوں کو اندر ہوتا ہے جفاف, خشکی آتی ہے, دیکھتی ہے کہ بلڈ نہیں آ رہا ہے, روئی وغیرہ کا ٹکڑا اندھا میں نہانی میں ڈالا, اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو نکال کے دیکھا, اگر اس پر کوئی خون کا اثر نہیں ہے, کوئی زردی نہیں ہے, کوئی سرخی مائل گوشت کا دھون جیسا ہوتا ہے, جس پانی سے گوشت کو دھوتے ہیں تو پانی جو ہلکا سا لال ہوتا ہے, تو نہ گہرا لال ہے, نہ ہلکا لال ہے, نہ یلو کلر کا کوئی پانی اس کے اوپر روئی پر لگا ہوا ہے, بالکل صاف ستھری روئی کا ٹکڑا اندر سے نکلا ہے, اس کا مطلب ہے پاک ہے. اب اکثر عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ قصہ بیضا, سفید پانی آتا ہے, جو علامت ہوتی ہے کہ اب رحم خون سے پاک ہو گیا, صاف ہو گیا. وہ تھوڑا سا پانی ہوتا ہے, سفید پانی جیسے منی ہوتی ہے, بعض علماء نے کہا مالکیہ نے کہ وہ پیشاب کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال تھوڑا پیلا مائل ہو یا سفیدی مائل ہو, وہ علامت جو ہوتی ہے جس کو قصہ بیضا کہتے ہیں, یہ علامت پاکی کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد عورت غسل کر لے, اب پھر اس کے بعد اگر وہ پیلا پانی یا سرخی مائل پانی دیکھتی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن اگر روئی ڈالا ہے اس نے اور روئی کے اندر وہ پانی لگا ہوا ہے, پیلا یا ریڈ کلر کا پانی لگا ہوا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ نہانے میں جلدی نہ کرے, غسل کرنے میں جلدی نہ کرے, ابھی اس کا حیض ختم نہیں ہوا, یہاں تک کہ مکمل خشکی ہو اور کسی طرح کا کوئی اثر روئی پر دکھے نہیں, یا پھر یہ ہے کہ سفید پانی آ جائے تو سمجھے کہ وہ پاک ہو گئی. اس کے بعد غسل کرے, پھر نماز, اور پھر مرد کے لیے بیوی کا استعمال جائز ہوتا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو نبی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں میاں بیوی حیض کی حالت میں, انڈر ویئر میں پیڈ وغیرہ لگا کر کے, اگر وہ تحفظ کر کے اگر وہ مرد کے ساتھ سوتی ہے, مرد کو اپنے اوپر قدرت ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو چھلانگ نہیں لگائے گا, تو وہ اپنی پر چمٹ کے سو سکتا ہے. اور عورت معتکف کا سر دھو سکتی ہے. آگے دیکھیے ایک حدیث اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. ماشاءاللہ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے پوری کی پوری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, چوتھی حدیث ہے اس باب کی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری ویقرأ القرآن وانا حائض. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ٹیک لگاتے تھے. گود میں ٹیک, گود کہتے ہیں سینہ اور تانو کے درمیان کا جو حصہ, ران کے درمیان اور سینے کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے, اس کو گود کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے پر, میرے پیٹ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے. فیقرأ القرآن, اور قرآن آپ پڑھتے تھے, وانا حائض, درا حالے کہ میں حائضہ ہوتی. تو حائضہ کے جسم سے لگ کر کے آدمی قرآن پڑھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حائضہ کا پورا جسم ناپاک نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے کہا تھا کہ حائضہ عائشہ چٹائی دو, تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں حائضہ ہوں, تو آپ نے کہا ان حیضتک لیست فی یدک,
تمہارا ہے تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو جسم کا جو حصہ بھی ہے جس پہ خون نہیں لگا ہوا ہے، کپڑا کا جو حصہ جو جس پہ خون نہیں لگا ہوا ہے، وہ حصہ بہرحال پاک ہے. تو اس کو چھوئے اگر تو کوئی حرج نہیں. جیسے تم بیڈ پر نماز پڑھا کرتے تھے، کتاب الصلاۃ میں آئے گا، اور آپ کی چادر حائضہ عورت کے بدن پہ پڑتی تھی، جو آپ کے بغل میں آپ کی زوجہ سوئی ہوتی تھی، کوئی حرج نہیں. اگر خون نہیں لگتا ہے آپ کو تو الحمدللہ آپ کا جسم، آپ کا کپڑا پاک ہے. تو اس طریقے سے، اور یہ بھی معلوم یہ ہوا کہ محل نجاست سے قریب ہو کر کے قرآن پڑھا جا سکتا، کیونکہ جہاں آپ کا سر ہوتا تھا، گود میں سر رکھے ہوئے تھے، وہاں سے محل مخصوص جہاں سے خون حیض کا آتا ہے وہ قریب ہے. تو نجاست کی جگہ سے قریب ہو کر قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور حائضہ عورت کے بدن پر ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حائضہ عورت خود نہیں پڑھ سکتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے. زبانی یاد ہو تو پڑھ ہی سکتی ہے، موبائل سے پڑھ ہی سکتی ہے، اور ایون مصحف شریف سے بھی اگر پڑھے گی جبکہ دستانہ ہو یا کوئی کپڑا ہاتھ پہ رکھے، اور یا ریحل پہ رکھے اور قلم پنسل کے سہارے سے ورق کو الٹے، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں. اب باقی ہم نے جیسا کہ بتایا کتب تفسیر، کتب فقہ، دینی مسائل کی کتابیں تو پڑھ ہی سکتے. حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کا مرد اس کے پاس نہیں آ سکتا. یہ سب مشہور احکام ہیں جو حیض پر مرتب ہوتے ہیں. آگے ایک روایت دیکھیے، فرق ہے کہ حائضہ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھتی. اگر جان بوجھ کے روزہ رکھتی ہے تو گنہگار ہوگی، پہلے میں کہہ چکا ہوں، اور عبادت فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. لیکن رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، ان کی قضا لازم ہوگی، لیکن نماز کی قضا جائز نہیں، سوائے خوارج کے جو اسلام سے خارج ہیں. خوارج ہیں تو خارج ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طریقے سے روزے کی قضا کرے گی، ہر مہینے کی حیض کی حالت کی چھوڑی ہوئی نماز یا چھٹی ہوئی نماز کی قضا کرے گی. لیکن اہل سنت والجماعت کا پورا اتفاق ہے، پورے اہل سنت والجماعت کا، کہ عورتوں کے لیے نماز کی قضا اللہ نے معاف کی ہے، روزے کی قضا حلال، روزے کی قضا واجب. اب اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں، اور اس کی وجہ علماء بتاتے ہیں کہ 6-7 دن یا 10 دن مان لو کہ اگر اس کی عادت ہے تو مہینے سال بھر میں اگلے شعبان تک اس کو حیض کے روزے کی قضا کر لینی ہے. اگرچہ بہتر یہ کہ پہلی فرصت میں قضا کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرض اس سے ادا ہو جائے. لیکن وہ اگر چاہے تو رمضان کے چھٹے ہوئے روزے کو اگلے سال شعبان کے آخر تک لے جا سکتی ہے، رمضان آنے سے پہلے قضا کر. تو 5 دن 7 دن 10 دن کے روزے کی قضا سال بھر میں کر لینا آسان ہے. لیکن نماز تو اگر 10 دن کی نماز ہے تو 10 پنچے 50 وقت کی نماز ہے، اور 17 رکعت یومیہ ہے، تو 17 کو اگر 10 سے ملٹی پلائی کیجئے تو 170 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ مطیب عمل ہے. یہ اہل علم نے مسئلہ دیا. یقیناً اما عائشہ رضی اللہ عنہ فقیہہ تھی، یہ منطق ان کی بھی سمجھ میں تھی، لیکن انہوں نے اطاعت کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ انقیاد اور اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لاجک تلاش ہو، علت اور حکمت تلاش ہو، تدبر اور تفکر کرو، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز کی حکمت اور لاجک نہیں سمجھ میں آتی ہے تو آپ کہیے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اپنی عقل کو شریعت کے تابع کرنا ہے، نہ کہ شریعت کو اپنی عقل کے تابع کرنا. تو ایک خاتون ہے ذرا سنیے، یہ حدیث بہت اچھی ہے اس مسئلے میں، 5ویں حدیث ہے اور اس باب کی آخری حدیث ہے. عن معاذہ قالت سألت عائشة رضی اللہ عنہ فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ حائضہ روزے کی قضا کرتی اور نماز کی قضا نہیں کرتی، جبکہ دونوں فرائض اسلام میں سے ہیں، اور نماز روزے کے مقابلے میں زیادہ محترم بالشان عبادت ہے، بلکہ عملی عبادت میں توحید و رسالت کی اقرار کے بعد، شہادتین کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ تو نماز ہے. تو اس اعتبار سے وہ کیوں نہیں نماز کی قضا کرتی ہے جبکہ روزے کی قضا کرتی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا حروریت منتے، کیا تو حروریہ ہے، یعنی خارجیہ ہے؟
حرورہ کوفہ میں ایک مقام ہے جہاں سے خوارج پہلی مرتبہ نکلے تھے حضرت علی سے جنگ کرنے کے، علی کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی رضی اللہ عنہ. تو حرورہ مقام کی ہے تو یعنی خارجیہ ہے. خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز کی بھی قضا کرے گی جیسے روزے کی قضا کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں لست بحروریہ، میں حروریہ نہیں ہوں. ارے میں تو ایسے ہی طالب علم کی حیثیت سے مسئلہ کو جاننے کے لیے پوچھ رہی ہوں، آپ سے علت اور حکمت دریافت کر رہی ہوں. تو اما عائشہ نے کوئی علت اور حکمت نہیں بتائی. جو علماء ابھی بتاتے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، وہ اس سے بہتر کوئی علت حضرت عائشہ بھی تلاش سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ سمع و طاعت کرنا ہی مومن کی شان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں علت معلوم کرنے کے بعد آدمی کی طبیعت میں انبساط آتا ہے اور عمل کرنے کے اوپر طبیعت مائل ہوتی ہے، اس پہلو سے علت اور حکمت لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ انقیاد اور تابعداری کو اگر دیکھیے تو بغیر علت اور حکمت جانے ہوئے حکم کو بلا چون چرا بجا لانا، یہ انقیاد اور تابعداری کی زبردست علامت ہے. اس لیے مومن کی شان اللہ نے بتائی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سنو اور اس پر عمل کرو. خیر، جب یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ خارجیہ نہیں ہے، مسئلہ دریافت کرنے کے لیے پوچھ رہی ہیں، فقالت، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کان یصیبنا ذلک، حیض ہم لوگوں کو پہنچتا تھا، یعنی ہم لوگ بھی نبی کے زمانے میں حیضہ ہوتی تھی. فنؤمر بقضاء الصوم، ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم صوم کی قضا کریں. ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. تو سنت کی پاسداری میں ہم ایسا کرتے ہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں. شریعت کے حکم پر عمل کرنا بجائے خود اپنے آپ میں حکمت ہے. کوئی علت نہیں بتائی انہوں نے. تو بہرحال کچھ لوگ لاجک حکمت، ہر چیز میں الحمدللہ حکمت ہے، شریعت کے ہر قانون میں حکمت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص کی عقل اس کا ادراک کر لے یا ہر چیز کی حکمت کو دنیا سمجھ ہی لے. عقل قاصر ہے. اللہ کی شریعت حکمت پر مبنی ہے، اسے کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سب بات کی حکمت کو سمجھیں. کچھ چیزیں خلاف حکمت بھی ہوتی ہیں، خلاف عقل بھی ہوتی ہیں. آپ کی عقل جیسے کہتی ہے کہ تیمم میں یا اسی طریقے سے موزے پر مسح کرنے میں نیچے تلوے کا نچلا حصہ مسح کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہی ٹچ ہوتا ہے زمین سے. جوتے میں وہی ہوتا ہے نیچے والا حصہ، اوپر والے حصے میں کیا ہے. لیکن لوگ کان دین باللہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو موزے کا اوپری حصہ مسح کے لیے زیادہ مناسب تھا، نیچے کے حصے کے مقابلہ نہیں. نیچے کا حصہ، بات میں نہیں لڑتی، نیچے کا حصہ لکان اسفل الخف، خف کا نچلا حصہ جو ہے، موزے کا نچلا حصہ مسح کے اعتبار سے زیادہ افضل ہوتا، اولا ہوتا اوپری حصے پر مسح کرنے سے. بہرحال تو یہ زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ اگر آدمی حکمت نہ بھی سمجھے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سمعنا واطعنا، سنیں اور اس پر عمل کریں. تو یہ ہم نے 5 حدیثیں اس باب کی تھی. الحمدللہ میں نے سرسری طور پر آپ کے سامنے موضوعات کو رکھا، اور ہم یہی رکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب چیپٹر نیا بدل رہا ہے. کتاب الصلاۃ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع ہوگا. اب اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے، اور اب جو وقت ہے، جو ویسٹ ٹائم بچا ہے کچھ 15-17 منٹ کا، آپ اس کو سوالات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. وباللہ التوفیق. جزاک اللہ خیر شیخ. پہلا سوال ہے شیخ، عمرہ جانے کے لیے پیریڈز رکنے کے ٹیبلٹس لینا کیسا ہے؟ لے سکتے ہیں لیکن نہ لینا بہتر ہے، کیونکہ دوا کا منفی اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر، اور اسی سے ٹائمنگ خراب ہو جاتی ہے. جب شریعت کے اندر سہولت موجود ہے کہ آپ اس حالت میں بھی مقام میقات سے عمرے کی نیت سے جائیں، ہوٹل میں ٹھہریں، اور جب پاک ہو جائیں تب اس کے بعد غسل کرنے کے بعد آپ آئیں. آپ احرام میں ہیں، جب تک پاک نہیں ہے احرام میں ہے، احرام کی پابندی میں رہنا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے، بال میں کنگھی کر کے بال توڑنا نہیں ہے جی. اور جب غسل سے پاک ہو جائیں، جب حیض سے پاک ہو جائیں، غسل کریں، پھر جا کے طواف کریں، صحیح کریں، بال چھوٹا کریں. لیکن اگر وہ چاہتی ہے استعمال کرنا اور نقصان نہیں پہنچنے کا اندیشہ ہے، اگر اس طرح کی بات ہے تو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی خاطر کہ پورا رمضان کا روزہ ہمارا پورا ہو جائے،
اس کے لیے ٹیبلٹ مانے حیض گولیاں اگر استعمال کرنا چاہتی ہے، اس کے منفی اثرات بدن پر مرتب نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ مرتب ہوتے ہیں، لیکن ان کیس اگر نہیں ہوتے ہوں تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر عورتوں کے پیریڈ خراب ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ مانے حمل گولیاں استعمال کرتی ہیں. اللہ عالم. جی شیخ، حیض اور نفاس میں فرق کیا ہے؟ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد آتا ہے، اور حیض جو عادت کے مطابق ہر مہینے آتا ہے، یا بعض عورتوں کو 2 مہینے پر آتا ہے. عورتوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، ان کے نیچر مختلف ہیں، تو بہرحال جو مقررہ وقت پر آتا ہے اور عام طریقے سے علامت ہوتی ہے کہ عورت حاملہ نہیں ہے، کیونکہ حمل کی حالت میں حیض نہیں آتا. نادر کبھی لاکھوں میں سننے میں آتا ہوگا کہ کوئی عورت ہے جس کو مسلسل ہر مہینے حیض آ رہا ہے اور وہ حاملہ بھی ہے. ایسا نادر کیس ہوتا ہے، ورنہ عام طریقے سے حیض کا رک جانا حمل کی علامت. جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم شیخ، حیض سے پاکی کے غسل کا طریقہ الگ ہے یا کچھ دعا بھی ہے؟ کوئی بھی دعا نہیں ہے، نیت کر کے جانا ہے جیسے جنابت کا غسل کیا تھا. شرمگاہ کو اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے، بلٹ وغیرہ جسم پر لگا ہوا ہے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے، 1 سے 1 صابن ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ کر کے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. پورا وضو نماز کے وضو کی طرح سے کرنا ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے. جیسے جنابت کا غسل ہے وہی ہے اس کا غسل. جی اگلا سوال ہے شیخ، پیریڈز اگر لمبے چلے جائے جیسے 15 دن، بیچ میں کوئی صفائی کی علامت نہ دکھے تو کتنے دن کے لیے حیض کی حالت میں رہنا ہوگا؟ وہی ہے اس کی حالت جو پہلے سے تھی. اگر پہلے سے عادت آپ کی 5 روز ہے، 7 روز ہے، 9 روز ہے، 10 دن ہے، تو وہ 10 دن پیریڈ مانا جائے گا. اس کے بعد استحاضہ کا خون ہوگا. اہل علم نے کہا کہ 15 دن سے زیادہ اگر خون آتا ہے تو اس کو استحاضہ کا مانتے. لیکن اگر کسی عورت کی عادت ہے شروع سے ہی کہ وہ 15 دن 16 دن پیریڈ میں ہوتی ہے اور 14 دن وہ پاک رکھتی ہے یا 13 دن پاک رکھتی ہے، اگر یہی اس کی عادت ہے تو یہ اس کی حیض ہے، کیونکہ حیض کی اقل مدت اور اکثر مدت حدیث سنی. اگرچہ فقہا نے کہا ہے کہ کم سے کم 1 دن 1 رات 24 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 15 دن، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. عادت اگر اس کی ہے 5 روز کی تو 5 ہی دن اس کا کاؤنٹ ہوگا. قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، ان ایام میں نماز چھوڑے رہو جن ایام میں تو پہلے چھوڑے رہتی تھی بیماری سے پہلے. تو اس سے زائد خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ. تو حیض کا آنا یہ نماز سے رکنے کی وجہ، حیض سے پاک ہو جانا، غسل کر لینا، یہ یہاں سے اب حیض کی بندش شروع ختم. جی شیخ، اگلا سوال ہے، حیض کی حالت میں جمع کرنے پر 4 گرام گولڈ پینلٹی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہے پینلٹی ہے، اور اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے. جی کیا اور وہ اگر 4 گرام سے عورت بھی اگر رضامند ہے تو اس کو بھی دینا ہوگا، دونوں کو کفارہ دینا ہوگا. لیکن اگر عورت نانا کرتی رہی، انکار کرتی رہی، لیکن مرد نے زور زبردستی کی تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے. 1 دینار یا آدھا دینار اختیار ہے. اگر صاحب حیثیت ہے تو 1 دینار کرے 4.5 گرام سونا، اور نہیں تو اس کا آدھا گرام، اس کا آدھا 2.25 گرام. بعض لوگوں نے کہا کہ شروع حیض میں اگر استعمال کیا ہے، ابھی کل تک استعمال کر ہی رہا تھا بیوی کو الحمدللہ، اور آج حیض ہوئی اور 1 روز بھی صبر نہیں کر سکا تو اس کو جرمانہ لگے گا 1 دینار کا. اور 7 دن 8 دن اگر بیوی حیض رہتی ہے تو کئی دن چکے ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی شہوت پر قابو نہیں رکھ سکا، تو اس وجہ سے اس کو آدھا دینار ہونا چاہیے. بہرحال اختیار ہے دینار اور نصف دینار، 1 دینار خرچ کرے گا یا آدھا دینار. جی اگلا سوال شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، اگر حیض وجہ سے عورت کے 6 روزے چھوٹ جائے، کیا پہلے وہ شوال روزے رہ کر پھر بقیہ وقت چھوٹے روزے الحمدللہ ہے؟ جی پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کرے گی، اس کے بعد ہی وہ شوال کے روزے رکھے گی. جیسے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، لیکن جس کے دن میں 6 روزے باقی ہیں اس کو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رکھ لیے کا مطلب یہ کہ مکمل رکھ لیے، تاکہ وہ 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو. اور پھر اس کے بعد 6 روزے رمضان کے روزے کے پیچھے اس نے رکھے، پیچھے لگائے، کنٹینیو کیا یا ڈسکنٹینیو کیا، لیکن شوال میں کیا 2 تاریخ سے. تو یہ 6 روزے
60 दिन के बराबर हुए, क्योंकि नेकियां 10 गुना होती हैं, तो 2 महीने हो गए, तब तो साल भर का रोजा समझा जाएगा। लेकिन अगर रमजान के रोजे आपके जिम्मे बाकी हैं तो पहले उनकी कज़ा जरूरी है, उसके बाद शव्वाल के रोजे। जी शेख, इसी सवाल में एक इजाफत है बहन की तरफ से, और क्या इसके लिए शौहर की रजा जरूरी है? आज शव्वाल के नफली रोजे हैं, शौहर मौजूद है, तो बहरहाल अगर आपने रमजान के रोजे रख लिए हैं और शव्वाल के रोजे रख रही हैं और शौहर घर में मौजूद है और वो रोजे नहीं रख रहा है, तो उससे इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई औरत नफली रोजा न रखे तरह हाल लेकिन उसका शौहर घर में मौजूद। जी अगला सवाल है शेख, हम कुछ सवाल यूट्यूब से लेंगे। अगर किसी खातून को नमाज के दरमियान हैज आ जाए तो क्या उन्हें नमाज तोड़नी चाहिए? अगर गफलतन अदा कर ली जाए नमाज हैज आने के बाद भी, तो क्या वो गुनाहगार होगी? बिल्कुल, मसला अगर उसको मालूम है कि हैज के आने से नमाज बातिल हो जाएगी, तहारत खत्म हो गई, तो उसको उसी वक्त नमाज से निकल जाना है, और फिर अगर वो नमाज मुकम्मल करने पर लगी हुई है तो वो गुनहगार है। लेकिन उस नमाज की कज़ा पाकी के बाद जरूरी होगी, क्योंकि उसने वक्त पा लिया था। मसलन 12:15 पर, 12:13 या 12:15 पर या 12:30 पर अगर जोहर का वक्त शुरू होता है और उसने अपने घर में वजू किया और 1 PM पर 1 PM पर उसने नमाज अदा किया और 2 रकात पढ़ा था कि हैज का खून आ गया, तो चूंकि नमाज का वक्त उसने पा लिया है और थोड़ी ताखीर उसने की कि असनाई नमाज उसका हैज शुरू हो गया, तो उस नमाज की कज़ा पाकी के बाद लाज़िम होगी। वाला शेख, हैज में औरत कुरान मुसहफ को नहीं छू सकती, मगर जहां सिर्फ कुछ आयत लिखी हो उसे छू सकती है, इसकी दलील क्या है और ऐसा क्यों है? कुरान मजीद के एहतराम के पेश नज़र है, और मैंने कहा कि मुसहफ शरीफ के मुतालिक ये है कि वला यमस्सुल कुरान इल्ला ताहिर, कुरान को न छुए मगर ताहिर। हाइज़ औरत के लिए आपने मना फरमाया कि मैं हाइज़ों को मना करता हूँ, इसीलिए है। बाकी अगर ज़ुबानी पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, या तफसीर की किताब है जिसमें आयात कम है तो उस पर मुसहफ का इतलाक नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि तर्जुमा मुख्तसर में 3-4 सतर नीचे के अंदर फुट नोट है, आप पूरा ऊपर से कुरान है, तो ज्यादा हिस्सा कुरान का है और कम हिस्सा गैर कुरान का है, तो उसका इतलाक कुरानी का होगा। नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं छू सकते, डायरेक्ट नंगे हाथ से मुसहफ को नहीं छू सकते, आयतों को टच नहीं कर सकते, वरक को छू नहीं सकते। जी अगला सवाल है शेख, शेख हैजा औरत का मुसहफ ना छूने के पीछे क्या हिकमत है, जबकि पहले तो मुसहफ होती भी नहीं थी? मुसहफ तो थी ना, मुसहफ तो मतलब ये कि कुरान मजीद जिस हिस्से पर लिखा हुआ हो, जिस हिस्से पर कुरान लिखा हुआ हो उसको न छुए। आज तक छूने की ममानियत हदीस में आई है, इसीलिए नहीं छुए। पढ़ने के सिलसिले में जो ममानियत की हदीस है वो सही नहीं, इसलिए पढ़ना जायज। हैज की हालत में मुबाशरत हो जाए और उनके पास देने के लिए कुछ ना हो तो क्या किया जाए? अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करे, जब ताकत होगी वो कफ़ारा उसके ऊपर वाजिब है, जब इस्तिताअत होगी तो उसको अदा करेगी। बाद उलमा ने कहा कि हदीस ऑथेंटिक नहीं है, हालांकि कई तुरुक से आने की वजह से ऑथेंटिक है, लेकिन अगर कोई हदीस को ज़ईफ समझता है और नहीं देना चाहता है तो न दे, तौबा इस्तगफार करे। लेकिन राजिह कौल ये है कि उसके जिम्मे वाजिब होगा, उसको उसकी अदायगी पर अगर कुदरत हो तो ठीक है, नहीं अगर काबिल हो सका तो अल्लाह माफ करेगा। अगला सवाल है शेख, क्या हैज के गुस्ल के बाद मस्क या खुशबू लगाना सही हदीस? अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में है मौजूद, हत्ता कि वो औरत जो मुहिद्दा हो, इहदाद में हो, इद्दत वफात गुजार रही हो, शौहर की वफात के बाद अगर उसकी माहवारी है और जारी है और वो गस्ल करती है, तो रूई के अंदर खुशबू लेकर हाथ के जरिए हो या किसी आले के जरिए हो, तनासली आज़ा के अंदर फर्ज दाखिल के अंदर इत्र आलूदा रूई का हिस्सा अंदर ले जाकर वो शर्मगाह को साफ कर सकती है, मुअत्तर कर सकती है। ये वो औरत के लिए भी हुक्म है जो कि इद्दत गुजार रही है। तो जो औरत माशाल्लाह मुहिद्दा नहीं है, इहदाद की हालत में नहीं है, इद्दत की हालत में नहीं है, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छी और मुस्तहब सुन्नत है कि वो शर्मगाह दाखिल और खारिज पे खुशबू मले, ताकि जिस्म के अंदर की जो बदबू है
وہ پورے طریقے سے ظاہر ہے، اور مرد کو کسی طریقے کی کوئی قباحت اس کے پاس آنے کے وقت محسوس نہ۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، شیخ حیض ختم ہونے کے بعد بغیر غسل کے اگر میاں بیوی جمع کر لے تو گناہ کبیرہ ہوگا کیا؟ جی جی ہوگا گناہ کبھی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، غسل کر لیں تب آؤ۔ جی اگلا سوال ہے شیخ، حیض کے غسل میں بھی وضو کرنا واجب ہے کیا؟ نہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وضو کرنا واجب نہیں ہے، پورے جسم کی طہارت واجب ہے، لیکن کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جب تک نہیں آپ ڈالیں گے، کلی ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے تو ایسے پانی خود سے منہ میں اور ناک میں نہیں گھسے گا، تو اسی لیے بسم اللہ کر کے طہارت کی نیت سے کلی ناک میں پانی ڈالے، پورے بدن کو بلے، اور اس سے پہلے محل مخصوص کو، شرمگاہ کو صاف کر لیں۔ اگر وضو مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، لیکن اگر وضو نہیں کیا ہے آپ نے، طہارت کی نیت سے آپ نے کلی ناک میں پانی ڈال لیا ہے، غسل کر لیا، اور نیت ہے کہ اس غسل کے بعد ہم جا کر مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو آپ بغیر دوبارہ وضو کیے ہوئے نماز پڑھ سکتی ہے، جیسا کہ جنبی کر سکتا ہے۔ جی شیخ، پہلے حیض کے بعد دعوت کرنا کیسا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سب اس مناسبت کی دعوت اچھی نہیں ہے، بلکہ شرم اور حیا کی بات ہے کہ کسی کے گھر میں لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کو حیض آ گیا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہے جن کا ذکر کرنے میں بھی شرم آتی ہے، الا یہ کہ آدمی مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے عالم سے صراحتاً پوچھتا ہے، اور صحابیات پوچھا کرتی تھی، ورنہ کنائی طور پر معاملہ کرنا چاہیے، یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اگلا سوال ہے شیخ، وتر کی نماز کی حالت میں حیض آیا ہے تو وتر کی قضا کرنا ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے، وتر سنت ہے، موقع ہے، چاہیں گے تو قضا کر لیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں۔ جی شیخ، حیض کی حالت میں نکاح پڑھا سکتے ہیں کیا؟ پڑھا سکتے ہیں، لیکن بیوی سے مجامعت تو حرام ہے، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں، تو عام طریقے سے علماء نے بہتر کہا ہے کہ پاکی کی حالت میں نکاح ہو تاکہ مرد اپنی بیوی کے پاس جا سکے، لیکن اگر معلوم کرا دیا جائے شوہر کو کہ صاحب پیریڈ سے گزر رہی ہے، اور وہ کہے کوئی حرج نہیں ہے، ہم انتظار کریں گے ملاقات کے لیے، پاکی کا نکاح پڑھایا جائے تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، ایک منتھ میں 2 بار پیریڈ آئے تو پہلے شوال کا روزہ رکھ سکتے کیا؟ ایک مہینے میں 2 حیض آ سکتا ہے، اگر کسی کی عادت ہے مثال کے طور پر کہ 1 دن وہ حیضہ ہوتی ہے، پاکی دیکھتی ہے، یہ پاکی کی علامت ہوتی ہے کہ خشکی ہے، کوئی بھی کلر کا بلڈ یا پانی نہیں آ رہا ہے، یا قصہ بیضا جس کو کہا سفید پانی نکلا، پاک ہو گئی، پھر 10 دن وہ پاک رہی، اس کے بعد 11ویں دن یا 12ویں دن اس کا 1 دن کے لیے پھر خون آیا، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، جی 1 دن کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے کے بعد، پھر 10 دن کے بعد آیا، اس طریقے سے 32 دن کے اندر اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے تینوں حیض آ گئے، طلاق یافتہ عورت ہے، اور کہتی ہے کہ 32 دن میں اپنے تینوں حیض سے پاک ہو گئی، اور اس کی یہ عادت پہلے سے بھی ہے، جو اس کے گھر کی ثقہ اور امین عورتیں گواہی دیتی ہیں کہ ہاں اس کی یہی عادت ہے، تو پھر الحمدللہ وہ اس کا حیض بھی ہو گیا اور پاکی بھی ہو گئی اس کی۔ تو 1 مہینے میں بعض عورتوں کو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی حیض آتا ہے، لیکن بہرحال شوال کا مہینہ تو شوال کا مہینہ ہی ہے نا، تو پورے مہینے کے اندر وہ روزہ رکھے گی شوال کا، تو شوال کا روزہ۔ جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، السلام علیکم شیخ، حائضہ عورت قرآن کو چھو کر پڑھ سکتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی عورتیں حائضہ ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے حائضہ عورت کو نماز کی رخصتی دی ہے، مانا کہ کوئی لیکن قرآن کو نہیں پڑھ سکتی، ایسی کوئی صحیح دلیل نہیں ملی مجھے، جزاک اللہ خیرا۔ تو ٹھیک تو ہے، تو یہ بات تو پہلے ہی سے آ رہی ہے کہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے، معتبر حدیث نہیں ہے، اس لیے قرآن وہ پڑھ سکتی ہے، مسئلہ صرف چھونے کا ہے کہ مصحف کو چھو نہیں سکتی، تفسیر کی کتاب سے پڑھ سکتی ہے قرآن کو، یا موبائل سے آج کل کے دور میں آسان ہے پڑھنا، یا پھر ہاتھ میں دستانہ لے کر کے پڑھ سکتی ہے، قلم سے ورق کو الٹ سکتی ہے، یہ بات تو تبھی سے آ رہی ہے جب سے درس شروع ہوا ہے۔ جی شیخ، 2 سوال ہیں، میں ان کو ایک کے بعد ایک پوچھوں گا، وہ سملر ہے شیخ۔
اس کا پہلا یہ ہے کہ شیخ انٹرکورس کے بعد جب غسل لیتے ہیں اور غسل مکمل ہونے کے کچھ ٹائم بعد بھی منی خارج ہوتی ہوئی دکھے تو کیا کرے؟ پہلا۔ دوسرا سوال سملر ہے شیخ کہ اگر ہسبینڈ کے ساتھ مباشرت ہو جائے اور غسل کر کر سو جائے اور صبح اٹھے مطلب عورت اٹھے اور دیکھے کہ کچھ وائٹ لکوڈ ہے پرائیویٹ پارٹس کے پاس، تو کیا اس کو کیسے سمجھے؟ غسل کرے یا کیا کرے؟ نہیں، غسل نہیں کرنا ہے، غسل نہیں کرنا، صرف اس حصے کو دھو لیں۔ ویسے منی پاک ہے، اگر نہیں بھی دھوئے تو چلے گا، لیکن اس کو دھو لیں، شرمگاہ کو دھو لیں، وضو کر کے نماز پڑھو۔ کیونکہ منی وہ ہے جو دفق کے ساتھ، جو شہوت کے ساتھ، شہوت کی انتہائی قوت کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد طبیعت سست پڑ جائے، اور اس کے بعد کچھ حصہ رہ جاتا ہے جو بعد میں نکلتا ہے، تو اس کا حکم منی کا نہیں ہے، وہ رکا ہوا حصہ ہے، شہوت کے ساتھ وہ نہیں نکلا ہے دوبارہ سے، اس لیے وہ منی ہے، لیکن غسل واجب کرنے والی منی نہیں ہے۔ جو منی غسل کو واجب کرتی ہے وہ ہے جو دفق کے ساتھ نکلے، قوت کے ساتھ، شدت شہوت کے ساتھ۔ اور ایک سوال ہے، کیا رمضان کے قضا روزوں کو ایام 20 کے روزوں کے ساتھ نیت کر رکھ سکتے ہیں کیا؟ قضا کی نیت ہوگی، قضا کی نیت ہوگی۔ راجح قول یہ ہے کہ سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھا نہیں کر سکتے، ایام 20 میں رکھیے یا جب بھی آپ رکھیے، لیکن آپ کی نیت قضا کی ہونی چاہیے، قضاء رمضان کی ہونی چاہیے۔ بارک اللہ فیکم شیخ، اور کوئی سوال نہیں ہے؟ حیاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ لا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون